الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بڑی ہی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والے ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ یہ مہمان ہم سے ان قریب رخصت ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مہمان بڑی عظیم ایک نعمت لے کر آیا تھا، آیا ہے، کچھ دن ہے ابھی بھی۔ بڑی ایک عظیم نعمت، وہ کیا ہے؟ اور اسے یاد بھی رکھنا ہے، پورا سال اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس نعمت کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں جگہ بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ان کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ سبحان اللہ! تقوی اختیار کر سکو اس ماہ مبارک کے ذریعے۔ یہ تمہارے پاس بڑی عظیم نعمت تقوی لے کر آیا ہے۔ تقوی، اللہ اکبر! آج ہم انشاءاللہ تقوی کے موضوع پر بات کریں گے۔ تقوی آپ نے یاد رکھنا ہے، کب تک؟ جب تک منبر پر خطیب آ کر ماہ مبارک میں اس تقوی کا دوبارہ نام نہ لے لے، انشاءاللہ آپ نے اس کا نام بھی یاد رکھنے اور اس کے معنی بھی یاد رکھنے، اس کے مفہوم یاد رکھنے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا معنی اللہ سے ڈرنا۔ کیا معنی بھائیو؟
اللہ سے ڈرنا اس کا معنی ہے، اللہ سے ڈرنا تقوی کا معنی، اس کا معنی پرہیزگار بننا، اس تقوی کا معنی پرہیزگار بننا، اس تقوی کا معنی خشیت اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اللہ اکبر، اور پھر چیک بھی کرنا اسی ماہ مبارک کے اندر کہ اللہ نے کیا مجھے یہ نعمت عطا فرما دی ہے کہ نہیں، یا میں اس سے ابھی کچھ دور ہوں، کیونکہ ابھی بھی کچھ رمضان المبارک کے لمحات موجود ہیں۔ شاید میں اپنی کمی کوتاہی کو دور کر کے دوبارہ اپنے رب سے دعا مانگ لو، اللہ مجھے یہ تقوی والی نعمت ضرور عطا فرمانا، ضرور عطا فرمانا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوقات، اشرف المخلوقات۔ آئیے ذرا اللہ کی اور مخلوقات، پتھروں کو دیکھ لیں، پتھر توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبِدُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے، خشیت اللہ کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتھروں میں کچھ ایسے پتھر، پتہ چلا کہ اللہ کی مخلوق میں، دوسری مخلوق میں بھی تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا مَن يَشَّقَّقُ، کہ وہ پھٹ جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ پھٹ جاتے، پتھر پھٹ جاتے، پتھر بھی روتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں، اور ان سے کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تقوی بڑا ضروری ہے، یہ اللہ سے ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تقوی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کی جنت بھی تقوی کی بنیاد پر ملے گی۔ اللہ کی جنت آپ اور میں، ہم سب بھوکے پیاسے کیوں ہیں؟ آپ اور میں، ہم سب یہاں مسجد میں جمع کیوں ہیں؟ جمعے کا خطبہ کیوں سن رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی جنت چاہیے۔ کیا چاہیے بھائیوں؟ اللہ کی جنت چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ کی جنت متقین لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، تقوی والے لوگوں کے لیے۔ آئیے ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور ہم سے پہلے لوگوں پر بھی رب نے یہ روزے، یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے انہوں نے بھی رکھے، ہم بھی سحریاں کرتے ہیں، ہم بھی افطاریاں کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری انہوں نے بھی کی، لیکن انہوں نے اپنے رب سے کیا تقوی مانگا، کیا ان کے دل میں تقوی صراحت کر گیا کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور ان کی آخرت بھی اچھی کی۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی قسم، یہ بے روزگاری، یہ حالات، یہ رزق کا کم، یہ سارے معاملے اللہ درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے تقوی حاصل کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ اکبر، یجعل لہ عوجا مخرجا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقْ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے جو اس کے دل و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے دل و گمان میں نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقوی عطا فرما دے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تقوی حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے میں تھا. 7 دروازے بند تھے. اللہ اکبر. اور انہوں نے ان 7 دروازوں کی طرف دوڑ کیوں لگائی؟ ان کے دل میں کیا تھا؟ تقوی تھا. اللہ اکبر. وہ 7 دروازے کیوں کھلتے چلے گئے؟ ان کے پاس کیا تھا بھائیوں؟ تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تقوی کا معنی یہی ہے کہ آپ جلوت میں ہو تب بھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو. آپ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، عوام الناس میں ہو، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت اللہ ہو. اس کا نام تقوی ہے. اس کا نام تقوی. اللہ اکبر. اللہ. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ تقوی اتنی عظیم نعمت ہے. حضرت سمیہ کے سینے میں تھا. ابو جہل نے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن ایمان، اسلام، کلمے پر استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا. کیا وجہ تھی؟ سینے میں تقوی تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر، اللہ اکبر، ان کی ایک ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، ایک بازو کو کاٹ دیا گیا، 10 سے مس نہیں ہوئے. کیا وجہ تھی؟ ان کے سینے میں تقوی تھا. ان کے سینے میں تقوی تھا. اللہ اکبر. روزے آپ بھی رکھتے ہیں، روزے میں بھی رکھتا ہوں، روزے تمام مسلمان رکھتے ہیں، لیکن آئیے ایسا تقوی رب سے مانگے کہ جو ہر جگہ پر ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، ہر جگہ پر بچا لے. اور یہ تقوی دیکھیں، یہ تقوی ایسی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت. اگر انسان مالک کی غلامی کر رہا ہو، مالک کی مزدوری کر رہا ہو، سینے میں تقوی ہے، اللہ اکبر. اللہ. پھر یہ کیسے منظر پیش کر دیتا ہے. قیامت تک کے خطباء پھر اس کی سیرت کو بیان کرتے رہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے قافلہ لے کر جا رہے تھے. بکریوں کے ایک چرواہے کو دیکھا اور دیکھ کر رک گئے. پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس کی مزدوری، کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں، مزدوری کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تیرا مالک تجھ پر کتنا کوئی اعتماد کرتا ہے، کتنا کوئی اعتبار کرتا ہے. اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ آپ کے حوالے کر دیا. اگر کوئی آپ کے ریوڑ سے بکریاں کم ہو جائیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر بڑا بھروسہ کرتا ہے، بڑا اعتماد کرتا ہے. اگر 1-2 بکری تو دور کی بات ہے، سارا ریوڑ بھی غائب ہو جائے اور میں مالک کو جا کر کہہ دوں تو میری بات پر اعتماد کرے گا. اللہ اکبر. عمر نے کہا اچھا تو پھر ہمیں ایک بکری دے دے، ہم راستے میں اسے استعمال کریں گے، ہمارے کام آ جائے گی. اس نے کہا کہ بھائی مالک کی اجازت کے بغیر تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. تاکہ مالک کو کون سا پتا چلے گا؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بکریوں کا ریوڑ بھی چلا جائے اور میں کہہ دوں وہ میری بات پر یقین اور اعتماد کر لیں. اللہ اکبر. اللہ. کہا کہ جانتے ہو میں وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے کبھی موقع دینا ہماری طرف بھی آنا، ہم بھی آپ سے حسن سلوک کریں گے. تاکہ عمر آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا. ارے مالک تجھے کون سا دیکھ رہا ہے؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، کہتے ہیں مالک تو نہیں دیکھ رہا، رب کائنات تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقوی ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. آپ کسی کی بھی مزدوری کریں، آپ کسی کی بھی نوکری کریں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی چیز کی صحیح حفاظت کریں، صحیح معنی میں ذمہ داری ادا کریں. اس کا نام تقوی ہے. کوئی چاہے نہ دیکھ رہا ہو، رب کائنات تو دیکھ رہا ہے نا میرے بھائی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے. 2 خواتین کی آواز آ رہی تھی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی اے میری بیٹی
پیسوں کی ضرورت ہے، آپ آج دودھ میں تھوڑا پانی زیادہ کر دینا، اللہ اکبر۔ میرا عزیز اور میرا بھائیوں، وہ کہتی ہے امی جان آپ جانتی ہیں امیر المومنین کو بڑے غصے والے ہیں، بڑے دبدبے والے ہیں، وہ سزا دے دیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ کہتی ہے بیٹی عمر کو ہم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کہتی ہے امی جان عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے بھائیوں۔ آؤ رب سے ایسا تقویٰ مانگے۔ 3 مسافروں کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ غار میں بند ہو گئے، پتھر آ گیا، انہوں نے اپنے اعمالوں کا وسیلہ پیش کیا، اور اعمالوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اللہ اکبر۔ ایک نے کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی کزن سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ محبت یہاں تک جا پہنچی کہ ہم زنا کے قریب آ گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ لیکن میری کزن نے کہا اللہ کے بندے اتق اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ ہم نے وہ زنا کا کام نہیں کیا، اللہ اکبر، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن ہمارے سینے میں یہ بات تھی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تیرے ہاں اگر میری یہ نیکی یہ قبول و مقبول ہے تو آج ہمیں اس جگہ سے ہمیں نکال لے۔ بھائیوں یہ تقویٰ ہے، تقویٰ سینے میں ہو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سے تقویٰ مانگے، تقویٰ روئے اللہ کے سامنے۔ اللہ کی قسم جن کے سینے میں تقویٰ ہوتا ہے اگر گناہ سر زد ہو جائے فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ میں نے تو تقویٰ اس لیے حاصل کیا تھا کہ میں گناہوں سے بچا رہوں، میں زنا سے بچا رہوں، میں پاک رہوں، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پھر وہ توبہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ تقویٰ اسے مجبور کرتا رہتا ہے کہ نہیں اللہ سے ڈر جا، اللہ سے معافی مانگ لے، تم نے غلط کیا اللہ سے توبہ کر لے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت معاذ بن مالک کو کس طرح پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ پتا تھا دائیں بائیں سے پتھر آئیں گے لیکن اس کے سینے میں کیا تھا؟ تقویٰ تھا، تقویٰ تھا۔ یہ تقویٰ مجبور کر رہا تھا توبہ کرنے کو، پتا تھا پتھر آئیں گے لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ اکبر اتنی سخت ترین توبہ کو بھی سینے سے لگا دیا، اللہ اکبر۔ کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا چکے تھے، اللہ نے سخت ترین توبہ کا اعلان کر دیا کہ آئے میدان میں جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تلواریں میانوں سے نکال لیں، ایک دوسرے کی گردن کو اڑائے، جو بچ جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول، جو شہید ہو جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول، اللہ اکبر۔ جب سینے میں تقویٰ ہوتا ہے نا بھائیوں تو ایسی توبہ بھی بندہ سینے کو لگا لیتا ہے۔ آئیے اللہ سے تقویٰ مانگے، اللہ سے تقویٰ مانگے، ایسا تقویٰ کہ تیرا تقویٰ تجھے تو فائدہ دے، ہائے تیرا تقویٰ کسی اور کو بھی فائدہ دے دے۔ تیرا تقویٰ رمضان سے پہلے تجھ میں نہیں تھا لیکن رمضان کے روزے رکھے تیرے دل میں تیرے سینے میں تقویٰ آ گیا اور تو رمضان کے بعد 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ رمضان کے بعد اللہ اکبر تو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے لگا۔ رمضان کے بعد تو نے تقویٰ حاصل کر کے تو قرآن کی تلاوتیں کرنے لگا، اللہ اکبر۔ پہلے تو بد زبان تھا، رمضان کے روزے رکھے، اللہ اکبر، تیرا اخلاق اچھا ہو گیا، تیرے چہرے پر داڑھی آ گئی، تیرے سر پر ٹوپی آ گئی، تو اچھی محفلیں اختیار کرنے لگا، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانے لگا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ مشرکوں سے بدعتیوں سے تو نے تعلق کاٹ لیا، تعلق کو توڑ لیا، کیوں؟ رمضان کی وجہ سے اللہ نے
تجھے تقویٰ دیا ہے تیرے اس انداز کو لوگوں نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے کیا تھا اور رمضان کے بعد کیا بن گیا ہے، ہاں کامیابی اسی میں ہے۔ وہ لوگ تجھے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے، دین کی طرف آ جائے، ایسا تقویٰ اپنے رب سے مانگ۔ دیکھ طفل کے سامنے جب وہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، جس کے سینے میں تقویٰ تھا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، روزے آپ نے بھی رکھے، روزے انہوں نے بھی رکھے، ہے ان کے روزوں نے ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دی، ان کے روزوں نے ان کی آخرت بنا دی، ان کے روزوں نے انہیں ایسا مقام عطا فرما دیا، ایسی شان عطا فرما دی کہ آج خطبہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی ان کی مثالیں دے دے کر اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں، اپنے مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل میں تقویٰ ہے۔ کفل کہتا ہے کہ اگر مجھ سے برائی کرے گی میں تیری مدد کروں گا۔ 3 مرتبہ جاتے آتے آخر مجبور ہو کر، بھائیوں مجبوریاں انسان کو بعض اوقات مجبور بھی کر دیتی ہے، لیکن تیار تو ہو گئی ہے، گناہ پر آمادہ تو ہو گئی ہے، لیکن دل میں جو تقویٰ ہے، جو ایمان ہے، جو خشیت اللہ ہے، اللہ کا ڈر جو رمضان کی وجہ سے آ گیا ہے، ایسا تقویٰ حاصل کیا ہے کہ وہ تھر تھر کانپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کفر کہتا ہے تیرے جسم میں یہ کپکپاہٹ کیسی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ جانتی ہے علاقے میں میرا بڑا دبدبا ہے، بڑا روڈ ہے، نہ گھبرا نہ پریشان ہو۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ بند کمرہ ہے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ کہتی ہے طفل سن، میں ڈر اس لیے رہی ہوں، میں نے زندگی میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، اللہ اکبر، اس طرح کا گناہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ اور ہاں یہ بند کمرے کی جو تو بات کرتا ہے، سن لے، اس بند کمرے میں بھی ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے بھائیوں، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے دل کا تقویٰ تجھے ملامت کر رہا ہو، تیرے دل کا جج تجھے کہہ رہا ہو، چاہے تجھے کائنات کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، رب کائنات تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بھائیوں تنہائیوں میں رویا کرو، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اللہ نے ایمان عطا فرما، اللہ ہمارے سینے کے دروازوں کو تقوی کے لیے کھول دیجئے۔ یہ دعائیں اللہ سے مانگے، یہ دعائیں اللہ سے مانگے۔ تنہائی میں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے ڈر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، قیامت کے دن میرا اللہ اسے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تقویٰ ایسا تقویٰ کہ کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے تقوی کو دیکھ کر میں عرض کر رہا تھا ایسا بن جائے مسلمان کہ تیرے تقوی کو دیکھ کر کوئی اپنی اصلاح کر لے، اس کے تقوی کو دیکھ کر، اس کے ڈر کو دیکھ کر، خشیت اللہ کو دیکھ کر کفل نے کہا یہ لے پیسے، تو چلی جا چلی جا، مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ اکبر، موت آ جاتی ہے، میرے رب سے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیرا تقویٰ کسی اور کو بھی فائدہ دے دے، ایسا تقویٰ اختیار کر، ایسا تقویٰ اپنے رب سے مانگ۔ آئیے دیکھیے ذرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، ایک شخص ایک راگیر گھوڑے پر چلا رہا ہے، 2 نوجوانوں نے اس راگیر کو دیکھ کر کہا امیر المومنین یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے بابا کو قتل کیا ہے، ہمیں عدل چاہیے، ہمیں عدل چاہیے۔ امیر المومنین نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ 2 نوجوان کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، یہ عدل چاہتے ہیں، اب آپ عدل کے لیے تیار ہو جائیے۔ کہتے ہیں امیر المومنین میں نے تو یوں ہی ایک پتھر پھینکا تھا اس کی طرف، میرے زمین سے گزر رہے تھے، میں نے اسے منع کیا،
منع نہیں ہوا, میں نے تو یوں ہی ایک پتھر پھینکا تھا جو اسے جا لگا, وہ مر گیا. امیر المومنین میرا ارادہ قتل کرنا تھا. اللہ اکبر. لیکن بھائیو, دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. امیر المومنین نے فرمایا آپ کو عدل کے لیے پیش ہونا پڑے گا. یہ نوجوان عدل چاہتے ہیں, یہ نوجوان عدل چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے, میں عدل دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے کچھ مہلت دے دیجئے, مجھے کچھ مہلت چاہیے. میرے کچھ معاملات ہیں علاقے میں, وہ نپٹا کر میں آ جاؤں گا, تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. امیر المومنین نے کہا اچھا, آپ کا کوئی گارنٹیڈ اس محفل میں موجود ہے, کوئی آپ کی ضمانت دینے والا ہے؟ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا امیر المومنین یہاں تو میری گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کہ پھر بھائی آپ کی گارنٹی کے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کے کنبے قبیلے کو نہیں جانتے, آپ کا نام تک نہیں جانتے, آپ کے علاقے کو نہیں جانتے. اگر آپ کا کوئی گارنٹیڈ ہے تو آپ کو مہلت ملے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی معصومیت کو دیکھ رہے تھے, ان کی باتوں کو سن رہے تھے. کہا امیر المومنین اگر اس کی گارنٹی دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے, میں ابو ذر ان کی گارنٹی دیتا ہوں, یہ اپنے وقت پر ضرور بس ضرور آئے گا. اللہ اکبر. کہا کہ اے ابو ذر دیکھ لے ذرا, سوچ کر گارنٹی دینا, اگر یہ نہ آیا اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. کہا ہاں عمر آپ اسے جانے دیجئے. اللہ اکبر. وہ شخص چلا گیا. اللہ اکبر. وہ وقت آ گیا جو ٹائم وہ دے کر گیا تھا. مسجد نبی میں صحابہ کرام کا ایک ہجوم بیٹھا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. صحابہ مسجد نبی کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں, وہ نوجوان آ جائے, وقت قریب سے قریب تر ہے, وہ نوجوان آ جائے, لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا. وقت پورا ہو گیا. عمر نے فرمایا ابو ذر وہ نہیں آیا ہے, آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ اس عدل کے لیے آپ کو قتل کیا جا سکے. ابو ذر نے اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی تھی. کہا کہ امیر المومنین میں تیار ہو. صحابہ نے کہا امیر المومنین ٹھہریے, ابو ذر بزرگ صحابی ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو وہ صحابی ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے, صحابہ کرام کا ایک ہجوم تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک وہ شخص یہاں پر موجود ہے کہ جس کی موت ایک جنگل میں آئے گی, اور اس جنگل میں ایک بہت بڑے صحابہ کی تعداد اس کی نماز جنازہ پڑھے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت ایسا آیا, ایک جنگل میں جا کر اپنی جھوپڑی لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. موت کا وقت قریب سے قریب تر آ گیا. اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, بیوی رو رہی ہے. اے ابو ذر یہ تو جنگل کا ماحول ہے, کس طرح میں آپ کو غسل دوں گی, کس طرح آپ کو کفن پہناؤں گی, کس طرح آپ کا نماز جنازہ ہوگا, کس طرح آپ کو دفن کروں گی. کہا اے میری بیوی پریشان نہ ہو, تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ ایک دن ہم چند صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص وہ ضرور اس کی موت کسی جنگل میں آئے گی, صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس کا نماز جنازہ پڑھے گی. ہاں میں نے دیکھ لیا جو صحابہ میرے ساتھ موجود تھے وہ سارے وفات پا گئے ہیں, میں ایک ہی رہ گیا ہوں اور جنگل میں آ گیا ہوں. میرے نبی کی بات اللہ اکبر کبھی غلط ہو نہیں سکتی. میرے بھائیو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے قافلے کو واپس لا رہے تھے. سوچنے لگے یار سنا ہے یہاں جنگل میں کہیں ابو ذر غفاری نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, آؤ ان کے گھر کو تلاش کریں.
تلاش کرتے کرتے اس جھونپڑی تک آ پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر آواز دی. بیوی کو پتا چلا کہا کہ نبی کے یاروں نبی کے جانثاروں یہ آپ کا ابو ذر وفات پا گیا ہے وفات پا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ابو ذر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر آپ کے خاندان پر میرے رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں عمر ذرا انتظار کر لیجئے عمر ذرا ٹھہریے. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے دروازوں پر اللہ اکبر صحابہ کی نظریں ٹکی ہوئی ہے. دور سے کوئی آتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے امیر المومنین. صحابہ کرام سارے خوش ہو گئے کہ ابو ذر غفاری بچ گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیوں مجمع جمع کیا گیا میدان میں آ گئے ہیں اور نوجوان سے کہا اے نوجوان آپ کا کوئی نام نہیں جانتا تھا آپ کے کنبے قبیلے کو کوئی نہیں جانتا تھا آپ کا علاقہ کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. آپ کیوں آ گئے ہو؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کا سر قلم کیا جانا ہے؟ کیوں آ گئے ہو؟ کہا عمر مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن سنیے میرا رب تو مجھے جانتا ہے. یہ تقوی ہے بھائیوں یہ تقوی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا. جب بھی بات کیا کرو سچ بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو کھری بات کیا کرو. اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جانتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان پہ کھڑا قائد اعظم کالونی میں ہے کوئی کال آ جاتی ہے کہتا ہے یار میں ڈیفنس میں ہوں یار میں صدر میں ہوں یار میں فلاں علاقے میں ہوں. کیوں دیتا ہے؟ وہ کون سا دیکھ رہا ہے وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اے میرے مسلمان یاد رکھ وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا. بات کیا کر سیدھی بات کیا کر سچی بات کیا کر. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. تیرا رب تیرے معاملات سیدھے کر دے گا اگر تجھ میں تقوی ہوگا. اللہ اکبر. تیرا رب تیرے معاملات سیدھے کر دے گا. دونوں نوجوانوں نے کہا امیر المومنین جس کے سینے میں اتنا تقوی ہے ہم اس سے عدل نہیں مانگتے بلکہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ سے تقوی مانگیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اے روزے دارو اے مسلمانوں سنو اللہ کیا فرماتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ. حق تقاتہ. جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے ایسا تقوی مانگو جس طرح کے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تیرے سینے میں وہ تقوی آ جائے تو سارے ہی اللہ سے ڈرنے والے حق ادا کر دے. اللہ اکبر. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور سنو تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمون ہو تم فرما بردار ہو تم فرما بردار ہو. فرما بردار کون ہوگا؟ جس کے سینے میں تقوی ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہی تو فرما بردار ہوگا. آئیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ سے تقوی مانگے. اللہ اس رمضان ممکن ہے آئندہ یہ رمضان میری زندگی میں آئے نہ آئے اللہ اس رمضان میں مجھے ایسا تقوی عطا فرما کہ جو میری دنیا بھی سنوار دے میری آخرت بھی سنوار دے. آئیے بھائیوں ان قریب ہمارا دشمن شیطان کھل جانے والا ہے. وہ آ جائے گا وہ آ کر ہم پر حملہ کرے گا. کچھ ایسے بھی ان میں روزے دار ہوں گے
جنہیں آتے ہی کہے گا سنا ہے کہ تو نے رمضان میں داڑھی رکھ لی تھی، اللہ اکبر یہ داڑھی اب تجھے کٹوانی پڑے گی، اللہ اکبر وہ داڑھی کٹوا بیٹھتا ہے۔ رمضان میں تو بڑا پوچھتا ہے، قاری صاحب، امام صاحب، روزے کی حالت میں داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ امام صاحب بتلاتا ہے گناہ ہے، روزے میں تو یہ داڑھی نہیں کٹواتا، پتہ یہ چلا کہ تیرا تقوی یہ چاہتا ہے کہ تیرے چہرے پر محمد علیہ السلام کی سنت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر آ کر پوچھے گا سنے آج کل تو مسجد کا رخ کیے ہوئے ہے، 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے، آج کے بعد نہیں جانا؟ اللہ اکبر وہ کمزور ایمان، کمزور تقوی والا جس نے رمضان المبارک میں ممکن ہے کہ اللہ کے صحیح ارکان صحیح توجہ سے ادا نہ کیے ہوں گے، وہ شیطان کے کہنے پر وہ مسجد میں آنے سے رک جاتا ہے۔ سنا ہے کہ آج تک تو بڑی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، بس پھر صبح کی وہ تلاوتیں بھی چلی گئی، اللہ اکبر۔ ہاں یہ بھی سنا ہے کہ رمضان میں تو نے بڑے صدقے خیرات کیے تھے، تیرا مال کم ہو جائے گا، دیکھتا نہیں، اللہ اکبر وہ اپنے ہاتھ کو صدقے خیرات سے بھی روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آئیے جو تقوی تم نے رمضان میں حاصل کیا ہے، آئیے رمضان کے بعد چیک کرنا کہ میرے سینے میں، میرے دل میں وہ تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح نماز رمضان میں پڑھتا تھا، ہے میں آج رمضان نماز کے لیے جا رہا ہوں کہ نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی تھی، سب کا خلاف کرتا تھا، اللہ اکبر زنا سے بچتا تھا، بری زبان سے بچتا تھا، گالاں گلوچ سے بچتا تھا۔ اگر تو رمضان کے بعد بھی اللہ اکبر تیرا رویہ ایسا ہی ہے تو تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تجھے یہ تقوی والی عظیم نعمت، یہ تقوی والا گرین کارڈ عطا کر دیا ہے جو جنت میں تجھے لے جائے گا، جو کبھی بھی تجھے جنت سے نکالے گا نہیں۔ اللہ اکبر ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نعمتوں والی جنت اللہ نے متقین لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جو جنت دلائے گا، یہی وہ تقوی ہے جو قبر میں بچائے گا، یہی وہ تقوی ہے جو محشر کے دن سرخرو کر دے گا، یہی وہ تقوی ہے جس کی روشنی پولیس صراط پر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہی وہ تقوی ہے جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ واتقوا اللہ، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگوں تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔